السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وأصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس حوالے سے یہ تاخیراتوں میں موضوع دیا گیا ہے۔ اور ان چیزوں کے اوپر صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے دل میں کیا سوالات ہیں، یعنی حالات کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یا یہ کہ کس طرح آپ آگے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر پتہ چلے تو اس پر اچھے سے اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں نے ابھی تاخیراتوں میں جو 2-3 پروگرام ہوئے اس میں چند لوگوں سے بات ہوئی تو بولے کہ ایسے نہیں، ایسی بات ہونی چاہیے، آج کے نوجوانوں کی یہ پریشانیاں ہیں اور اس کا حل بیان کے ذریعے نظر نہیں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تک پریشانی ہمارے سامنے ہوگی نہیں تو حل کیسے پیش کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے دلوں کے حالات کو ہم جانتے ہو، اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات کی مناسبت سے کچھ باتیں ہوں، تو ابھی بھی وقت ہے، 2 یا 3 پروگرام ہیں۔ آپ ذمہ داروں تک لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے موجودہ حالات کی بنیاد پر، وہ سوالات کو اگر پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر انداز میں بات ہو سکتی ہے۔ بہرکیف کوشش کروں گا کہ چند باتیں ہم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارا آپس میں محبت کرنا، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے محبت کرنا، مسلمانوں سے محبت کرنا، یہ تمام چیزوں کو اگر گہرائی سے اتر کر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام چیزوں کا سرچشمہ، یعنی جہاں سے ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی تکلیف کو لے کر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
جتنی زیادہ محبت ہوگی درد اتنا ہی زیادہ ہوگا. جو جتنی محبت کرے گا زیادہ، کیونکہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ اپنے گھر پر جائیے، بیوی بچوں سے آپ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی تو شریعت ہی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. آپ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے سوچتے ہیں تو وہ بھی تو شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، شہر میں جب اتنی زیادہ سختیاں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم اور آپ غور کریں کہ کیا کہیں نہ کہیں ہم اور آپ مجرم تو نہیں ہیں؟ ان چیزوں میں سختیوں کو جھیلنے کے باوجود بھی ایک آہ بھی نہیں نکلتی ہے، اور صرف یہ ہے کہ ورکشاپ کے اوپر گھمایا، بات چیت کی، مشورہ ہوا، الگ ہو گئے. تو یہ درد پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ درد پیدا نہ ہونے کی وجہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کیوں؟ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جو تصور عطا فرمایا، مسلمانوں کو جو دوسرے مسلمانوں کے حوالے سے تصور دیا گیا، فکر دی گئی، تو میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ صرف زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر وہ درد ہم میں سے کتنے لوگوں کے دل میں پایا جاتا ہے جس درد کو ہمارے آقا کے صحابہ میں پیدا کیا، جس درد کا مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے آنے والی امت کو عطا فرمایا. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جسے اس درد کا احساس ہی نہیں ہے، جسے اس درد کا احساس ہی نہیں ہے جو درد ہمارے آقا نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. اور جس درد کی تعلیم صحابہ کرام نے صرف زبانی خرچ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے قربانیوں کے ذریعے وہ درد تابعین میں منتقل کیا، تابعین نے تابعین میں منتقل کیا، اور اس طرح وہ درد دوسروں تک صحابہ کرام نے پہنچایا. تو عملی طور پر وہ چیز ہمارے اندر بہت کم نظر آتی ہے. وہ درد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور حقیقت میں ہماری کمزوری یا یہ سمجھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ کہیں پر بھی مسلمان کو مار لیا جاتا ہے، کہیں پر بھی مسلمان کے اوپر داڑھی ٹوپی کی بنیاد پر اٹیک ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ میرے سامنے ایک مسلمان کو مارا جاتا ہے داڑھی کی بنیاد پر، سنت مصطفیٰ کی بنیاد پر. ایک مسلمان کو مارا جاتا ہے اسلامی لباس کی بنیاد پر، لیکن یہ کہ درد مار کھا کر اس کو جو درد محسوس ہوتا ہے تو کیا اس کے دل کا درد میرے اندر منتقل ہوا؟ اگر منتقل ہوا تو کیا دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی؟ اور اگر وہ درد منتقل نہ ہوا اور حفاظت کی کوشش نہ کی تو یقین جانے آپ زبانی طور پر کتنے بھی ہاتھ اٹھاتے رہیں کہ وہ درد ہمارے دل کے اندر ہے، یقین جانے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کیوں؟ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ درس عطا فرمایا. ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، کتنے جامع جملے، کتنی جامع بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح؟ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. اب جب ایک جسم کی طرح ہو گئے تو کیا مطلب ہے کہ جسم کے ساتھ
یہ پورے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، یعنی پاؤں کی انگلیاں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سر بھی ہے، آنکھ بھی ہے۔ اگر سر میں درد پیدا ہوا تو آدمی بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر پاؤں کی انگلی میں چوٹ لگی تو اس چوٹ کی بنیاد پر پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ارے بھائی پاؤں میں چوٹ لگی تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ یعنی تکلیف تو صرف پاؤں میں ہونی چاہیے، تیرا پورا جسم بے چین کیوں ہو گیا؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ چوٹ اگرچہ وہاں پر لگی ہے لیکن پاؤں سے اتنا میرا گہرا تعلق ہے اور پورے جسم سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ چوٹ کہیں پر بھی لگے گی درد تو پورے جسم میں ہوگا، چوٹ کہیں پر بھی لگے گی بے چینی تو پورے جسم کے اندر ہوگی۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے حوالے سے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ غلامی مصطفیٰ کا رشتہ ہمارا آپس میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم کس برادری سے ہو، میں کس برادری سے ہوں، تم کس علاقے سے ہو، میں کس علاقے سے ہوں، تم کس ملک کے رہنے والے ہو، میں کون سے ملک کا رہنے والا ہوں، یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس ملک کے لوگ کو تکلیف پہنچی تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر محبت رسول ہے، اگر عشق مصطفیٰ ہے تو ایک مسلمان جہاں بھی پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی کو لے کر دل میں درد پیدا ہونا ہی چاہیے، اور جس کے دل میں جتنا درد پیدا ہوگا یقین جانے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا۔ اور صحابہ کرام ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام وربہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیم عطا فرمائی نا قوم مسلم کے حوالے سے غیر ہے، مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جانا، تو ہمارے اسلاف نے عملی طور پر اس کا ثبوت کیسے لیا؟ ہمارے اسلاف نے عملی طور پر ثبوت کیسے لیا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج تو حال یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر مر جائے تو بہت سی جگہوں پر طاقتور بھائی دوسرے بھائی کی ملکت پر قبضہ کر لیتا ہے، بہنوں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام نے زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر مسلمانوں کے درد کو اپنے دل کے اندر اس طرح منتقل کیا کہ جب مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد مواخات یعنی انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی کا رشتہ قائم فرمایا۔ آپ نے سنا ہے بھائی کا رشتہ قائم فرمایا کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی۔ اور جب یہ بھائی کا رشتہ قائم کیا گیا نا تو آپ پوری تاریخ کو پڑھیں اور اس پورے واقعے کو پڑھیں، کسی بھی انصاری نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام خون کا ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنی ملکت کے اندر حصہ کیسے لیں، اپنے باپ کے اندر حصہ کیسے لیں، ایسا کسی نے نہیں کہا، بلکہ انصار نے یہ سوچا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جب آپس میں جڑ گئے تو صرف ملکتوں سے حصہ نہیں ہے، ایسے ثبوت محبتوں کے ملتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے، ان کو مہاجر کا بھائی بنایا گیا تو وہ گھر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری یہ بیویاں ہیں، ان میں سے جو پسند آئے نا آپ مجھے بتا دیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں،
تم اس سے نکاح کر لینا. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہمارے یہاں زبانی خرچ زیادہ ہے، عمل کم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ وہ جتنا زیادہ دعویٰ کرنے والے تھے نا، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے دل میں عمل کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ. اور کیسا درد. دو مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث پاک یاد رکھ کے میری یہ دو باتیں سماعت فرمائے. سرکار نے کیا فرمایا؟ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کی طرح ہے تو سر میں تکلیف ہوگی، آنکھ میں تکلیف ہوگی، پورا جسم بے چین ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارے آپس میں تعلق ہے نا، اس کو سرکار نے جب ایک جسم کی طرح کہہ دیا تو درد صحابہ میں اور ہمارے اسلاف میں کیسے پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صاحب ہیں اہل ایمان میں سے، ان کے اوپر کافروں کا حملہ ہوا. اب کافروں کا حملہ ہوا تو اس وقت وہ ایک دم شہادت کے قریب ہے، یعنی ان کی جان نکلنے کی تیاری ہے، اور ان کو پانی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوئی. اب پانی کی شدت محسوس ہوئی تو انہوں نے پانی کو طلب کیا. جو پانی پلانے والے تھے انہوں نے پانی دیا. اب وہ ایسی حالت میں، آپ غور کریں، صرف سننا نہیں ہے، ہم کو غور کرنا. اگر احساس پیدا کرنا ہے تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ جب ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو وہ پانی پینے جا رہے ہیں. ابھی پانی پینے جا رہے ہیں کہ قریب میں سے دوسرے مسلمان جو زخمی تھے نا، تو ان میں سے ایک کی آواز آتی کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. اب وہاں پر جان جاتے وقت خود کو پانی کی ضرورت ہے، اور دوسرے مسلمان کی آواز آئی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو دوسرے کی تکلیف کا احساس پہلے والے کے دل میں اس طور پر پیدا ہوا کہ پہلا والا اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے، وہ پانی کہتا ہے پہلے میرے دوسرے بھائی کو پلایا جائے. سرکار نے جوڑا تو یہ کیسے جڑے؟ سرکار نے جوڑا تو یہ کیسے جڑ گئے؟ احساس کتنا زندہ کہ وہ دوسرے کے پاس پانی پہنچا، وہ پینے کے لیے ابھی جاتے ہیں، تیسرے زخمی سے آواز آئی پانی کی مجھے ضرورت ہے. اب آپ سوچیں کہ سرکار کے فرمان کا احساس دوسرے کے دل میں بھی اتنا زندہ کہ دوسرے نے کہا پانی مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلایا جائے. اور جب تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس پانی جاتا ہے، اور آخر والا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ وہ پہلے والا جو تھا اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس لے جاؤ. وہ پانی پہلے کے پاس گیا، وہ شہید ہو چکا ہے. پانی دوسرے کے پاس گیا، وہ شہید ہو چکا ہے. پانی تیسرے کے پاس گیا، وہ شہید ہو چکا ہے. کیا یہ شہادت سے ہمیں اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس طور پر آپس میں جوڑ دیا تھا کہ ان کو تکلیف کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی جان کو قربان کر کے بھی اپنے ایک مسلمان کی تکلیف کو محسوس کیا کرتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مسلمان کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اگر مارا جاتا ہے تو جان دینا تو دور کی بات ہے، اگر ظلمن اس کو جیل میں بند کر دیا جائے تو آج 5,000 روپے بھی ہمارے پاس سے نہیں نکلتے ہیں. آج اچھے کھانے میں سے تھوڑے سے کھانے کا خرچ کر کے اپنے مسلمانوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے. تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے؟ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی قوم کی ذمہ داری کے بارے میں سوچیں، اور ذمہ داری کا احساس اس طور پر پیدا کریں کہ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ایک مسلمان پر اگر حملہ ہوتا ہے
اور اس کی حفاظت میں تم نے اپنا جو کچھ بھی قربان کر دیا، انشاءاللہ یہ قربانی تمہارے لیے راہ جنت کو آسان بنائے گی۔ یہ قربانی تمہارے لیے راہ جنت کو آسان بنائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں آج کس طور پر، یعنی غیر مسلموں کے لیے جیسے کوئی قانون ہی نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے بہت سی چیزیں تکلیف دینے والی ہیں، لیکن میں اپنی بات کروں کہ دو چیزیں بہت زیادہ تکلیف دیتی، دو چیزیں بہت زیادہ تکلیف دیتی۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب کوئی غیر مسلم ہماری بچیوں کے حوالے سے کچھ بھی بولتا ہے، یعنی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں گے، ان کے ساتھ ریپ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو آپ مجھے بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ریپ کرنے کی بات کرتا ہے وہ تو یو پی میں ریپ کرے گا؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ وہ مہاراشٹر میں رہ کر بات کر رہا ہے تو تمہاری سورت کی بچیاں محفوظ رہ جائے گی؟ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، مسلمان بچی کی عزت پر کہیں پر بھی حملہ ہوگا تو میری لڑکی کی عزت جتنی زیادہ مجھے پیاری ہونی چاہیے نا، ایمان کی بنیاد پر آپ کی بچیوں کی عزت سے محبت مجھے اتنی ہی ہونی چاہیے۔ میری بچی کو لے کر جو درد ہوتا ہے وہ قوم مسلم کے دوسری بچیوں کو لے کر بھی درد ہونا چاہیے۔ اور صرف رشتہ داری کو تلاش کرتے رہیں گے، صرف علاقے کی محبت کو تلاش کرتے رہیں گے، صرف برادری کی محبت کو تلاش کرتے رہیں گے تو یاد رکھنا ابھی بھی اگر نہیں سنبھلے نا تو جب تمہاری برادر پر بھی حملہ ہوگا نا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں برادری یا علاقہ دیکھ کر نہیں دی ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے تو ایمان والوں کو دیکھ کر دی ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنگ قینقاع کے اندر جو یعنی جنگ قینقاع جس بنیاد پر ہوئی تو وہاں پر جو ایک نوجوان شہید ہوا تو وہ شہید کیوں ہوا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ درد ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہی ہے درد اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں ایسا ہوا کہ ایک مسلمان عورت خرید و فروخت کے لیے کسی یہودی کی دکان کے اوپر گئی، اب وہاں پر گئی نا تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، یعنی کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور وہ 4-5 یہودی تھے، اب بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا۔ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، یہودیوں سے مقابلہ ہوا اور وہ شہید ہو گیا، یہودیوں سے مقابلہ ہوا، وہ شہید ہو گیا، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ غیرت مند کتنے تھے کہ اگر تنہائی کے اندر شہید بھی ہو گیا تو ایسے نہیں کہ صرف باتیں کیے، مشورہ کیے، سو گئے۔ غیرت مند اتنے زیادہ کہ جب ایک نوجوان مسلمان بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے شہید ہو گیا تو انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا کہ یہودیوں کا جینا مشکل کر دیا۔ ایک کے بدلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ پوری جنگ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ وہ عورت نے جس نوجوان کو پکارا اور آ کر اس نے اپنی جان کو عورت کی عزت کی حفاظت میں قربان کر دیا تو وہ جان کو قربان کرنے والا کیا اس کا باپ تھا؟ جان کو قربان کرنے والا اس کا باپ تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، بھتیجا تھا، بھانجا تھا، کیا تھا؟ تھا تو ایک ہی تعلق تھا، ایمان کا تعلق تھا تو ایک ہی تعلق تھا کہ غیرت ایمانی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلق قائم فرمایا وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ ایک مسلمان بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا تو ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ جان کو قربان کرنے سے میں برباد ہونے والا نہیں ہوں، بلکہ ادھر جان قربان ہوگی اللہ جنت کی ابدی نعمت عطا فرمائے گی۔ یہ سوچ اور فکر ان لوگوں کے اندر تھی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ
کہ آپ اگر حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر درد پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ ہم اور آپ اپنے اندر درد پیدا کریں اور اس بات کا احساس پیدا کریں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے جو بھی مدد ممکن ہے، آپ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن ہے نا، وہ جتنے بھی زخم آپ کھائیں گے انشاءاللہ جنت کا راستہ اتنا ہی آسان ہو جائے گا. یہ مت سمجھیے کہ تکلیف اٹھائی، یہ مت سمجھیے کہ زخم اٹھایا، یہ مت سمجھیے کہ پولیس کی سختی کو برداشت کیا. ارے جو بھی برداشت کریں گے انشاءاللہ یہ برداشت کرنا تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ یہ برداشت کیا آپ نے، یہ اللہ رسول عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے برداشت کیا. یہ برداشت کیا آپ نے ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کے لیے برداشت کیا. تو صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. موجودہ وقت اور نوجوان کی ذمہ داری کیا؟ تو موجودہ وقت میں نوجوان کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر جو وار ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کی جتنی مجھے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی بھی مسلمان کے اوپر وار ہوگا تو اتنی ہی کوشش کریں گے جتنی کہ ہم اپنی جان کے لیے کیا کرتے ہیں. اور یہ احساس اگر پیدا ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ یاد رکھیں بڑی سے بڑی طاقتیں کہ وہ تو ہوتے ہیں جینے کے لیے جیتے ہیں، یعنی وہ تو لڑنے کے لیے بھی نکلیں گے نا تو وہ یہ سوچیں گے کہ جان بچنی چاہیے. لیکن ایک مسلمان اگر کمال کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو وہ تو موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. موت کوئی مصیبت نہیں ہے. ارے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے دیدار کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت میں اگر تیری جان چلی گئی تو ادھر جان جائے گی قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا، ادھر جان جائے گی. یعنی یہ تو بہت اچھا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. اس لیے دوستو اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر یہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دوسری بات یہ کہ ایسے حالات میں جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں مسلمان کامیاب کیسے ہوگا، یعنی ہم آگے کام کیسے کریں گے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا اور پھر یہ کہ اس میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائے، ہمارا سر بلند ہو جائے، اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے. تو اس راہ کو طے کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج کے وقت میں عملی طور پر بہت سی جگہ پر ایسا نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کو تلوار کا جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے نا، تلوار کا جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے بہت سی جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ تلوار کا خوف تو زیادہ ہے لیکن ایمان جانے کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہے. ایمان جانے کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ موجودہ وقت میں ابھی جو حالات بگڑ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا آپ کا ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر فساد یا جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو جو جانے جاتی ہیں اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ٹوپیاں پہن کر آ جاتے ہیں اور معاذ اللہ رام کا نعرہ بھی لگانے لگتے ہیں، معاذ اللہ بتوں کی تعریف بھی کرنے لگتے ہیں، معاذ اللہ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں، سیکولر ایسے ہیں کہ یہ مندر ہمارے محلے میں ہے، ان کا تہوار معاذ اللہ ہم مل کر مناتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ارے یہ جان تو ہے ہی اسی لیے کہ آج نہیں تو 50 سال کے بعد، 50 سال کے بعد نہیں تو 100 سال کے بعد جان کو تو جانا ہی ہے، جان کو تو جانا ہی. اور جان نکل گئی تو جان کے نکلنے سے آپ ہلاک و برباد نہیں ہوں گے.
اگر ہلاکت و بربادی ہے تو وہ ایمان کے نکلنے سے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے تو برساتی میڈک کی طرح ایسے لوگ نکل آتے ہیں کہ معاذ اللہ کفریہ باتیں بھی بول دیتے ہیں، بتوں کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی تو اگر کسی نوجوان کو سمجھائیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن دوسرے مذہب کو غلط نہ کہیں۔ یہ آپ کو کس نے تعلیم دی؟ ارے تم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہو نا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد ہی رد کے اوپر ہے کہ جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو سب سے پہلے آپ باطل کا رد کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمارے کلمے کی بنیاد یہ رد پر ہے، کلمے کی بنیاد یہ رد پر ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہماری ذمہ داری جتنی اپنی جان کی حفاظت کی ہے نا، ہماری جتنی ذمہ داری ہر مسلمان اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھائے کہ ہماری جتنی ذمہ داری ہمارے جسم کی حفاظت کی ہے، جان کی حفاظت کی ہے، اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ہم اپنے عقیدے کو بچائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ غیر مسلموں کی طرف سے کچھ ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر جیسے کہ رام نومی وغیرہ تو بولے کہ جلوس میں جاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ مجھے بتائیں کامیابی اللہ چاہے گا تو ہی ہوگی نا، رب نہ چاہے اور آپ 25 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ اگر نہ چاہے تو آپ مجھے بتائیں وہ 25 لاکھ لوگ آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں؟ 25 لاکھ تلواریں کامیاب کر سکتی ہیں؟ یعنی آپ کتنے بھی وسائل کو جمع کر لیں، کتنے بھی وسائل کو جمع کر لیں، لیکن کامیابی ملے گی کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تب کامیاب ہوگی۔ اب آج ہمارے سامنے ایسے حالات ہیں، تو مجھے ایک نے ایک کلپ سنائی کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور کہہ رہا ہے آج علماء کا میں محاسبہ کروں گا کہ تم نے مسجدیں بنا کر کیا کیا، تم نے مسجدیں بنا کر کیا کیا، اس کو کافر کہا، اس کو کافر کہا، فلاں کو کافر کہا، اور تم نے دین کا کام کیا کیا، تم نے دین کا کام کیا کیا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کہ جب حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے نا تو اب دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، قادیانی یہ سب کو بھول جاؤ، معاذ اللہ یہ سب کو بھول جاؤ، اور جتنے بھی ہیں معاذ اللہ رب العالمین سب کے سب ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر کام کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بزرگوں کے دور میں مثال کے طور پر آج لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ ایسے حالات میں اگر دیوبندی کا رد کرے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ ارے حالات اتنے زیادہ مشکل ہیں اور مولانا تو ابھی بھی رد ہی کرتے ہیں، مولانا تو ابھی بھی رد ہی کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کے دور کو یاد کریں، امام اہل سنت کے دور کو یاد کریں، ہم کام کریں، کامیابی کی راہ کو تلاش کریں، لیکن یہ کہ اپنی عقل اور فکر سے نہیں، ہم اپنے بزرگوں کی زندگی میں تلاش کریں کہ ہمارے بزرگوں کے سامنے ایسے حالات آئے تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی زندگی وہ ایسا آئینہ ہے نا کہ اس آئینے کے سامنے اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا عیب بھی نظر آ جائے گا اور اصلاح کا راستہ بھی نظر آ جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آج کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنے حالات چل رہے ہیں، اس لیے رد بند ہونا چاہیے، دیوبندیوں کی برائیاں بند ہونی چاہیے، وہابی کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین اتحاد ہو جانا چاہیے۔ تو آپ امام اہل سنت کی تعلیم کا مطالعہ کریں اور امام اہل سنت کی زندگی کو آپ دیکھیں تو امام اہل سنت کے قلم نے ہم کو یہ درس عطا فرمایا کہ کفر جہاں پر بھی ہوگا اس کا رد ہی کیا جائے گا، حالات کتنے بھی زیادہ خراب ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر انگریزوں کے خلاف لڑنے کی بات آئی،
مسلمان ہندو کے درمیان اتحاد کا نعرہ دیا گیا، بہت سے لوگ کشتہ لگانے لگے. تو آپ مجھے بتائیں کیا امام اہل سنت نے یہ سوچا کہ چلو دیوبندی کا فتنہ اٹھ گیا ہے، انگریزوں کو بھگانا ہے تو لوگ کشتہ لگائے تو ہم اس کا رد نہ کریں؟ امام اہل سنت کی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ امام اہل سنت نے ایسے دور میں بھی سختی سے کشتہ لگانے والوں کا بھی رد کیا. امام اہل سنت نے ایسے دور میں انگریزوں کا بھی رد کیا. اور یہ تمام خرافات جب چلتے تھے نا تو ندوہ کے نام سے جو تحریک اٹھی تو وہ ٹوپیاں پہن کر ہی تو اٹھی تھی، وہ داڑھی رکھ کر ہی تو اٹھی تھی، وہ مسلمانوں کے نام پر تو اٹھی تھی. لیکن ایسے حالات میں اعلیٰ حضرت غیر مسلم کا بھی رد کرتے ہیں، کشتہ لگانے والوں کا رد بھی کرتے ہیں، گاندھی کی تعریف کرنے والوں کا بھی رد کرتے ہیں، ندوہ کی جماعت کا بھی رد کرتے ہیں، دیوبندیت وہابیت کا بھی رد کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ امام احمد رضا نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ کفر جہاں سے بھی آئے گا جان کی حفاظت بعد میں کریں گے. سچا رہبر وہ ہوتا ہے جو جان کی حفاظت سے پہلے ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت سے پہلے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اب آج کے وقت میں آپ دیکھیے کہ جو اتحاد کی اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر آج ہم کو طاقت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، طاقت کی ضرورت ہے. طاقت ملے گی کیسے؟ یہ بھی تو شریعت نے بتایا. ارے ہم کو بہت زیادہ وسائل چاہیے، وسائل یعنی لڑنے کے لیے افراد چاہیے، لیکن آپ کو وسائل چاہیے تو آپ آزاد تو نہیں ہیں. جب کامیابی دینے والا اللہ ہے، جب کامیابی دینے والا اللہ ہے، تو جب کامیابی رب کی طرف سے ہے اور یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا ایمان، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کامیابی دینے والا ہے تو ہم وسیلہ بھی وہی لیں گے نا جو رب کو پسند ہوگا. مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اب مجھے کھانے کی ضرورت ہے. تو کیا کھانے کی ضرورت ہے تو ایک مسلمان آزاد ہے کہ بھوک وہ کیسے بھی مٹا لے؟ یعنی حرام بھی کھا لے، اس کی اجازت ہے؟ حرام بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے نا. اگر حرام کھا لے گا تو پیٹ تو اس کو لگے گا کہ بھرا ہوا نظر آتا ہے، تو پیٹ میں وزن تو نظر آئے گا، لیکن دل جو مردہ ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا. یعنی آپ کی جو بھی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا حل شریعت مطہرہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس پریشانی کا حل آپ کو اسلام نے عطا فرمایا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایسے حالات میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 25,000 غیر مسلم تلواریں لے کر نکلے جیسے کہ رام نومی میں نکلے، تو ان کو دیکھ کر آپ کو ڈر لگتا ہے نا، ان کے قریب جانے میں ڈر لگتا ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس کو دیکھ کر آپ کو ڈر تو لگا، لیکن کیا اس سے زیادہ اہم ایمان کی حفاظت ہے؟ تو تلوار کا خوف تیرے دل کے اندر ہے، اور دیوبندی کے قریب بیٹھ گیا تو گمراہیت کا خوف تیرے دل میں نہیں ہے. تلوار کا خوف تیرے دل کے اندر ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تلوار چلے گی تو جان جائے گی، تو کیا تو یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان کے قریب مت جاؤ، ان کو اپنے قریب مت آنے دو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. تو تلوار کا زخم یہ تجھے نظر آتا ہے، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا ان کے قریب جائے گا تو تو گمراہ ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتاؤ ہمارے اور آپ کے لیے جان کا بچانا زیادہ ضروری ہے یا ایمان کا بچانا زیادہ ضروری ہے؟ جب حضور کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کو حق جانتے ہیں، تو یقین جانے ایک ایمان والے کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ تلوار کو دیکھ کر جتنا زیادہ ڈرتا ہے نا،
اس سے کئی گنا زیادہ دیوبندی کے پاس بیٹھنے سے ڈرے گا، دیوبندی کے ساتھ اتحاد کرنے سے ڈرے گا۔ کیوں کہ اگر ایمان چلا گیا اور تلوار سے بچ بھی گیا تو جی کر کرے گا کیا؟ اور اگر ایمان بچ گیا اور تلوار سے مر بھی گیا تو مر کے تیرا کیا نقصان ہے؟ یقین جانے، اس لیے دوستو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں، اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور اسی کو تاجدار اہل سنت سرکار سیدنا مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ آپ نے اس پورے مسئلے کا خلاصہ ایک شعر میں فرما دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جس نے مسلمانوں کی قیادت کی سنی تحریک کے اندر مسلمانوں کو کفر سے بچایا، اور صرف کفر ہی سے نہیں بچایا، یہ نعرہ دینے والا ایسا قائد ہے کہ جس نے ہزاروں مرتدوں کو بعد میں ایمان میں بھی داخل کیا ہے۔ جب ایسے قائد نے ہم کو بتایا تو یقین جانے یہ وہ آئینہ ہے، اس آئینے کے سامنے کھڑے رہیں اور کھڑے رہ کر اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے، اور یقیناً عملی طور پر ایسے بن جائے کہ ہمارا عمل یہ کہے، ہمارا کام یہ کہے کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ صرف سنی آپس میں ایک ہو جائے نا تو یقین جانے عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے کہ یقین جانے کم بھی ہوں گے تو کامیابی اللہ آپ ہی کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے ایسے نعرے یا ایسی باتیں کرنا بند کریں، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ الاعزاء وصحبہ کریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری بات کہ ایک تو یہ کہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایمان عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں، برابر۔ دوسری ذمہ داری یہ کہ ایمان ہی نے ہم کو یہ ذمہ داری دی، اللہ و رسول کی محبت کی بنیاد پر یہ ذمہ داری کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ہماری قوم کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے آپس کے اختلاف، تیسری چیز یہ، اور اس کو آدمی بہت زیادہ وہ کرتا ہے کہ بھائی اس کو لے کر بھی ہماری طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب یہ طاقت اگر کمزور ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا، مضبوط کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا اختلاف آپ سے اپنی ذات کو لے کر ہے، یعنی تم نے مجھے گالی دی، اور اس اختلاف کو لے کر اگر میری دشمنی بڑھتی ہے اور اختلاف زیادہ ہوتا ہے تو یقیناً میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کو معاف کر دوں، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ معاف مانگیں۔ یہ اختلاف، اور ایک اختلاف وہ ہے جو شریعت مطہرہ کے حکم کی بنیاد پر ہے، شریعت مطہرہ کے حکم کی بنیاد پر کسی سے اختلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ختم کرنے کا راستہ تو ایک ہی ہے نا۔ اختلاف ہوا کیوں؟ شریعت کے حکم کی بنیاد پر ہوا۔ اب جب شریعت کے حکم کی بنیاد پر ہوا تو آج بہت سے لوگ میٹھے نعرے تو لگاتے ہیں، یعنی سب آپس میں متحد ہو جائے، متحد ہو جائے۔ ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اتحاد اس صورت میں ہوگا
کہ ہمارے اختلاف کو شریعت کے میزان پر تولیں، شریعت کے ترازو میں تولیں، اور شریعت جس جگہ پر مجھے غلط کہتی ہے تو میری ذمہ داری ہے حکم شرع کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر توبہ کریں۔ شریعت جہاں پر آپ کو غلط کہتی ہے، حکم شرع کے سامنے گردن جھکا کر آپ توبہ کر لیں، اور اس میں نہ آپ نیچے ہوتے ہیں نہ میں نیچا ہوتا ہوں، یعنی آپ کو بھی ثواب ملے گا تو شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یقین جانیں یہ تمام اختلافوں کا حل یہ ہے، تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم آسانی سے متحد ہو کر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا آسان راستہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کی جو غلطی ہے وہ اسے تسلیم کرے، کیونکہ شریعت یہ حاکم ہے، شریعت یہ حاکم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کے بعد بھی اگر آدمی چوں چرا کرتا رہے، سرکار کے فرمان کو سننے کے بعد بھی دل توبہ کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، تو یقین جانے وہ ایسا بیمار دل ہے کہ جس کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حاکم ہونے کا اعلان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے حکم کی وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ جو بھی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں نا، سرکار کے فرمان کو پڑھیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جسے غلط کہہ دینا تو وہ 1,00,000 کا مجمع بھی ہوگا نا، وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار کا فرمان جسے غلط کہہ دے وہ 1,00,000 لوگ بھی جمع ہو جائے وہ حق پر نہیں ہو سکتے، اور سرکار کا فرمان کسی ایک آدمی کے بارے میں صحیح ہونے کا فیصلہ کرے تو تنہا ہونے کے بعد بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیوں کہ شریعت یہ حاکم ہے۔ ہم اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو اور دوسری تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر حل بھی کریں، اور حل کرنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے اتحاد بھی پیدا ہوگا، اس سے کام میں تیزی بھی آئے گی، اس سے لوگ آپس میں جڑیں گے بھی۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں کنویں کے اندر کتا تو پڑا رہے، صرف پانی کو نکال دیا جائے بعد میں اجازت دی جائے، تو ہم ان چیزوں میں نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں پانی بعد میں نکلے گا، پہلے کتے کو تو نکالو، یعنی کتے کو نکالنے کے بعد پانی کو نکالیں گے۔ اسی طرح اتحاد کرنا ہے تو جب دین ہی کی بنیاد پر، شریعت ہی کی بنیاد پر ہم نے آپ سے اختلاف کیا تو جو غلط ہے وہ توبہ کریں، اور توبہ کریں اور اتحاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔